الحمدللہ 2 لیکچرز انٹروڈکٹری لیکچر ہم اپلوڈ کر چکے ہیں. تو آج ہم جو تھرڈ لیکچر ہے کوسچن نمبر 3 سالو کریں گے. تو دیکھیں گے بیٹا وائٹ بورڈ کی طرف. اچھا بیٹا جو کوسچن نمبر 3 ہے وہ ہے ہمارا تشریح کے ریلیٹڈ کہ تشریح کس طرح کرتے ہیں. اب بیٹا ہمارے پاس 2 پارٹس ہوتے ہیں, ایک میٹرک پارٹ ہوتا ہے اور ایک ہمارے پاس کون سا ہوتا ہے ایف ایس سی پارٹ. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کچھ چینجنگ ہیں, تھوڑی بہت 1-2 پوائنٹس کی ٹیکنیکل پوائنٹس کی چینجنگ ہے وہ میں آپ کو ساتھ سمجھاتا ہوں. پہلی بات ہے جب بیٹا آپ کسی شعر کی تشریح کرتے ہیں سب سے پہلے کیا لکھتے ہیں. اگر نظم کا شعر ہے تو سب سے پہلے لکھتے ہیں نظم کا عنوان. اور نام کیوں نہیں لکھتے, یہ جب میں نے آپ کو سوال نمبر 2 پڑھایا تھا اس میں میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ ہم نام کب لکھتے ہیں اور عنوان کب لکھتے ہیں. تو بیٹا ایک نمبر ہوتا ہے اس کا. سیکنڈ نمبر جو ہمارے پاس نظم میں ہوتا ہے اس میں وہ ہم لکھتے ہیں شاعر کا نام. سب سے پہلے لکھتے ہیں نظم کو عنوان پہ لکھتے ہیں شاعر کا نام. یہ ہمارے پاس 2 ایسے پارٹس ہیں جن کے ہمارے پاس نمبرز ہوتے ہیں, ایک نمبر دونوں کا ہوتا ہے. اب فردر موو آن کرتے ہیں, ہمارے پاس تیسری جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے مفہوم. اب بیٹا مفہوم کے نمبر ہوتے بھی ہیں اور نہیں بھی ہوتے. اگر آپ کسی بچے کو مفہوم واضح طور پر آتا ہے, صحیح آتا ہے تو آپ مفہوم لکھیں گے, وہ ہوتا ہے 2 سے 2.5 لائن پر, 2 یا 2.5 لائنیں. اگر صحیح آتا ہے تو تب لکھنا ہے, ادروائز آپ نے مفہوم نہیں لکھنا. اس کے نمبر نہیں ہوتے. اگر آپ لکھیں گے تو ایک اچھا امپریشن جائے گا, اگر آپ نہیں لکھیں گے تو آپ کے نمبر بھی کٹ نہیں ہوں گے. تو تھرڈ چیز جو ہمارے پاس ہے آپ تشریح کرتے ہیں. اب بیٹا تشریح کے 2 پارٹ ہیں, ایک ہمارے پاس میٹرک پارٹ, ایک ایف ایس سی پارٹ. جو بیٹا میٹرک پاس ہے اس میں ہمارے پاس کیا کرتے ہیں کہ جو شاعر کا تعارف ہوتا ہے وہ نہیں لکھتے, وہ سمپل ہم کیا کرتے ہیں اس کی تشریح کر دیتے ہیں. لیکن جو ایف ایس سی پارٹ ہوتا ہے آپ نے سب سے پہلے 5 سے 6 لائنیں لکھنا ہوتا ہے تعارف, انٹروڈکشن. جو شاعر ہے اس کی جائے پیدائش وغیرہ لکھنی ہے, وفات وغیرہ لکھنی ہے, اس کی تعلیم کے بارے میں لکھنا ہے, اور یہ بتانا ہے کہ وہ ہمارے پاس اس نسل کا شاعر مصنف ہے, شاعر ہے یا ادیب ہے, کیا کچھ اس کا مطالعہ ہے, وہ آپ سارا کچھ لکھیں گے. یہ تھا ایف ایس سی کے لیے. جو میٹرک والے اسٹوڈنٹ ہیں وہ بالکل تعارف نہیں لکھیں گے, وہ ڈائریکٹ تشریح کریں گے. اب بیٹا ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پاس میٹرک میں بھی آپ کی جو تشریح ہوتی ہے وہ 1.5 پیج کی ہوتی ہے, 1.5 پیج کی آپ نے تشریح کرنی ہوتی ہے. اور جو ایف ایس سی پارٹ ہے اس میں بھی 1.5 پیج کی تشریح کرنی ہوتی ہے. بیٹا جب آپ نے تشریح کرنی ہے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارے پاس ایک شعر میں 2 مصرے ہوتے ہیں. تو آپ نے پہلے یہ کرنا ہے کہ 5 سے 6 لائنیں, جو فرسٹ مصرع ہوگا آپ نے اس کو ایکسپلین کرنا ہے. جب آپ ایک مصرع ایکسپلین کر چکے ہوں گے تو اس کے بعد آپ نے ایک مومنٹ ڈیٹا لکھنا ہوتا ہے, جس طرح حدیث وغیرہ ہے, جس طرح ہم نے پیراگراف کی تشریح میں کہا تھا حدیث وغیرہ, آیت وغیرہ, مقولہ, کہانی کا کچھ بھی ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. یہ بیٹا ہمارے پاس 1 پیج تک ہو جائے گا. تو باقی جب ہمارے پاس دوسرا مصرع ہے, سیکنڈ جو پیراگراف آپ نے بنانا ہے 6 سے 7 لائن کا, آپ نے سیکنڈ مصرع کو ایکسپلین کرنا ہے, وہ 5 سے 6 لائنیں کا ایک پیراگراف بن جائے گا. اس کے بعد پھر آپ نے ایک شعر ایڈ کرنا ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے بیٹا آپ کی 1.5 پیج کی تشریح کمپلیٹ ہو جائے گی یہاں پر, اور یہ بیسٹ طریقہ ہے آپ کی تشریح کا. اب بیٹا یہ تھا ہمارے پاس میٹرک اور ایف ایس سی دونوں جو کلاسز ہیں یہاں تک سیم کریں گے. لیکن جو میٹرک پارٹ ہے یہاں تک اس کا کمپلیٹ ہو چکا ہے کہ اس نے تشریح کمپلیٹ کر لی کسی بھی شعر کی. لیکن جو ہمارے پاس ہے ایف ایس سی کلاس ہے بیٹا, وہ اینڈ پہ 5 سے 6 لائنیں جو ہے وہ پوائنٹس کی فارم میں لکھے گئے فنی و فکری ماثر. اب بیٹا فنی و فکری ماثر کیا ہوتا ہے, اسٹوڈنٹ اکثر پوچھتے ہیں اچھا بیٹا فنی و فکری ماثر کیا ہوتا ہے, اکثر اسٹوڈنٹ پوچھتے ہیں بیٹا وہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی شعر دیا گیا ہوتا ہے اس میں جتنے بھی گرامیٹیکل پوائنٹس ہوتے ہیں, جتنی بھی گرامر استعمال ہوتی ہے, وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے فنی و فکری ماثر. اب بیٹا 2-3 چیزیں کامن ہوتی ہیں. ایک چیز تو ہمارے پاس مرتب نظم, پھر ہوتا ہے غیر مرتب نظم, پھر بیٹا قافیہ, ردیف. یہ تو بیٹا یہ چیزیں کامن. اگر کسی بھی نظم میں ہمارے پاس ردیف پائی جاتی ہے تو وہ ہمارے پاس کون سی نظم ہوگی, مرتب نظم ہوگی. آپ ایک پوائنٹ یہ لکھ سکتے ہیں اگر اس میں ردیف ہے تو یہ ہمارے پاس کون سی نظم ہے, مرتب نظم ہے. اگر اس میں ردیف نہیں ہے تو آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہ نظم ہمارے پاس کیا ہے, غیر مرتب نظم ہے. اس کے بعد بیٹا جو تیسرا پارٹ ہے وہ قافیہ اور ردیف کا ہے.
یہ بھی بیٹا کامن ہے کہ ہر نظم یا غزل میں یا تو دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں یا ایک چیز لازمی پائی جائے گی، یا قافیہ یا ردیف۔ یہ آپ ٹیکنیکل پوائنٹ سے پھر بیٹا آپ کے پاس تشبیہ آتی ہے، تنبیہ آتی ہے، استعارہ آتا ہے، صنعت منعت النظیر آتی ہے، ترکیب آتی ہے، مرکب اسمی وغیرہ آپ کے پاس ہر شعر میں کوئی نہ کوئی ایک دو پوائنٹس پائے جاتے ہیں، وہ آپ نے ان پوائنٹس کی فارم میں اینڈ پہ 5-6 لائنیں لکھنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد بیٹا اب ہمارے پاس یہ تو تھا ایک سوال نمبر 3 جو ہمارے پاس نظم کا طریقہ کار ہوتا ہے، ہم نظم کس طرح تشریح کرتے ہیں یا نظم کو کس طرح رائٹ ڈاؤن کرتے ہیں۔ اب بیٹا سیم اسی طرح ہمارے پاس حصہ غزل سے بھی اشعار آتے ہیں۔ اب بیٹا اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جہاں پہ ہم نے نظم کا عنوان لکھا ہے کسی بھی غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا، آپ نے یہ جو پوائنٹ ہے اس کو سکپ کر دینا ہے، یہ نہیں لکھنا، آپ نے سمپل کیا کرنا ہے، آپ نے لکھنا ہے شاعر کا نام، جو بھی اس غزل کا شاعر ہوگا، مومن خان مومن ہوگا یا جو بھی ہوگا، آپ نے اس شاعر کا نام لکھنا ہے۔ سیم اسی طرح پھر اگر مفہوم آتا ہے آپ کو تو آپ نے لکھنا ہے، ادروائز نہیں لکھنا۔ اور تشریح کا بھی سیم پیٹرن ہے ایف ایس سی کے لیے بھی اور میٹرک کے لیے۔ جو یہ تھا بیٹا ہمارا آج کا کوسچن نمبر 3۔ تو امید ہے آپ سب پسند کریں گے، اگر کسی بھی بچے کا کوئی کوسچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں ان کمنٹ سیکشن۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو۔